24 فیب 2022 کو رشین ٹروپس نے یوکرین پہ حملہ کر دیا۔ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتین نے دنیا کو صاف صاف بتا دیا اگر کوئی اس معاملے کے بیچ پڑا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ رشین ہیلی کاپٹر اور فائٹر جیٹ کو یوکرین کی لو فلائنگ زون میں راکٹ فائر کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ ان سب میں پوتین کا مین ٹارگٹ تھا یوکرین کی کیپٹل کیو۔ اس واقعے کی وجہ سے جہاں کئی لوگوں نے اپنی جان گنوا دی اور کئی لوگ زخمی بھی ہو گئے۔ اس واقعے کے بیچ جہاں ہزاروں لوگوں نے اپنی جان گنوا دی اور لاکھوں لوگ زخمی بھی ہو گئے، لوگوں نے گھروں کی بیسمنٹ اور کچھ لوگوں نے میٹرو اسٹیشن میں جا کر پناہ لی اور اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ یوکرین کا کونا کونا دھماکوں اور ایمرجنسی سائرن کی وجہ سے گونجنے لگا۔ یورپ ورلڈ وار 2 کے بعد اس طرح کی جنگ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ یورپ کا میپ جو پچھلے 70 سال سے پولیٹیکل گٹھ جوڑ کی وجہ سے بنایا جا رہا تھا، اب ولادیمیر پوتین اپنی مرضی سے بنانا چاہ رہا ہے۔ لیکن آخر کیوں؟ یوکرین سے 27 ٹائمز زیادہ ایریا میں پھیلے ہوئے رشیا کو چھوٹے سے یوکرین سے کیا خطرہ ہے؟ رشین پریزیڈنٹ کو یوکرین میں کیا انٹرسٹ ہے؟ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اسے کیا کھونا پڑے گا؟ ہیلو دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں تو چلیے پاسٹ میں ہوئے کچھ واقعوں کی طرف۔ آج سے قریب 100 سال پہلے یوکرین رشیا کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا۔ پچھلی کئی صدیوں سے یہ پورا ایریا رومان آف ڈائناسٹی کے ہی انڈر آتا تھا۔ سن 90 کی شروعات سے ہی رشین لوگ اپنے کنگ سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ آخرکار جب برداشت کا لیول پار ہو گیا تو لوگوں نے رشین ریولیوشن کے نام پہ راجا کا تختہ پلٹ کر دیا۔ لوگ ان راجا مہاراجوں سے بہت تنگ آ چکے تھے، اس لیے اب نئی حکومت بنانا چاہ رہے تھے۔ اس نئی حکومت کو بنانے کے چکر میں رشین ریولیوشن کے لوگ آپس میں ہی لڑ پڑے۔ اس سب میں یہ پورا رشیا سول وار میں پڑ گیا۔ جب یہ سول وار ختم ہوئی تو یوکرین سمیت 13 اور کنٹریوں کو ملا کر USSR بنایا گیا۔ یوکرین جسے رشیا سے آزادی ملے ہوئے ابھی 5 سال ہی ہوئے تھے، وہ اب USSR کا حصہ بن چکا تھا۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے کسی پنچھی کو ایک پنجرے سے نکال کر دوسرے پنجرے میں ڈال دیا جائے۔ جیسے جیسے وقت نکلتا گیا USSR اور طاقت ہوتا گیا۔ ورلڈ وار 2 کے بعد اس ایریا میں USSR کا ہولڈ اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اسی بیچ یورپ کے ایک طرف سوویت یونین اور دوسری طرف ویسٹرن پاور تھی۔ ان ویسٹرن پاور میں کینیڈا، UK سمیت امریکہ بھی شامل تھا۔ ورلڈ وار 2 تو ختم ہو چکی تھی، لیکن امریکہ اور رشیا کے اندر پولیٹیکل دشمنی اندر ہی اندر چلتی رہی۔ ان دونوں کنٹریوں کے بیچ بہت بڑا ڈفرینس تھا۔ جہاں پر سوویت یونین نے کمیونسٹ گورنمنٹ بنا رکھی تھی، یعنی کہ کنٹری میں جتنا بھی بزنس ٹریڈ ہوگا وہ کسی بھی ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا، جبکہ ہر شخص کو اپنی ضرورت کے حساب سے اس میں سے شیئر دیا جاتا تھا۔ امریکہ کا ساتھ دینے والی کنٹریز میں کیپٹل سسٹم چل رہا تھا۔ کوئی بھی پرائیویٹ کمپنی جتنا چاہے اپنا پروفٹ کما سکتی ہے۔ بات بس یہی تھی کہ امریکہ چاہتا تھا کہ ہمارا سسٹم لاگو ہو، لیکن سوویت یونین چاہتا تھا کہ ہمارا سسٹم لاگو ہو۔ انہی باتوں کی وجہ سے ان دونوں پاور کے بیچ میں کولڈ وار سٹارٹ ہو گئی۔ اس جنگ میں کوئی بھی ویپن کا استعمال تو نہیں ہوا، لیکن اندر ہی اندر دونوں پولیٹیکل پاورز ایک دوسرے پر بہت حملے کرتی رہے۔ معاملہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ دونوں پاور کو اپنے ملٹری سسٹم کو اور زیادہ مضبوط کرنا پڑا۔ اسی بیچ معاملہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ امریکہ کو سپورٹ کرنے والے کنٹریز میں 1949 میں نیٹو کا سنگٹھن کر دیا۔ اس نیٹو میں یہ تھا کہ اگر کسی بھی کنٹری پہ حملہ ہوتا ہے تو یہ مانا جائے گا کہ باقی کنٹریوں پہ بھی حملہ ہو گیا تو سبھی کنٹریاں اس کنٹری کی ہیلپ کریں گی۔ نیٹو کا بننا سوویت سنگھ کے لیے بالکل خطرناک تھا۔ سوویت سنگھ کو اس لیے خطرہ لگتا تھا کہ اگر نیٹو کنٹریز ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کر سکتی ہیں تو وہ سبھی مل کر USSR پر حملہ بھی کر سکتی ہیں۔ جب سوویت سنگھ نے نیٹو کی پاور دیکھی تو اس نے بھی ایسا ہی پیکٹ سائن کیا، جس کو وارس آف پیکٹ کا نام دیا گیا۔ 1991 میں یوکرین سمیت 15 کنٹریز نے سوویت سنگھ سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا، یعنی اب وہ سبھی ملک آزاد ملک بننا چاہتے تھے۔ 15 ملک کو آزاد ہونے کے ساتھ ہی وار
پیکٹ بنایا ہوا کسی باف کی طرح اڑ گیا۔ یوکرین آخرکار پھر سے ایک آزاد ملک بننے میں کامیاب ہو گیا۔ سوویت سنگھ سے آزادی پانے والی کنٹریز اب اپنے فیصلے خود کر سکتی تھیں۔ سب سے پہلے ان 15 ملکوں نے آزاد ہوتے ہی اپنے اوپر تھوپی گئی کمیونسٹ گورنمنٹ کو اکھاڑ پھینکا۔ ایک طرف رشیا جو سوویت یونین کی وجہ سے کافی مضبوط تھا، اب دنیا کی نظر میں کافی کمزور پڑ چکا تھا۔ دوسری طرف کولڈ وار ختم ہونے کے بعد بھی ویسٹرن پاور جو تھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس کے الٹ ویسٹرن پاورز میں اور زیادہ اضافہ ہی ہوتا گیا۔ 1999 میں 3 اور کنٹریز نے پاسا پلٹ دیا اور سوویت سنگھ کو چھوڑ کر نیٹو کو جا ملے۔ نیٹو میں شامل ہونے کا دن بدن ٹرینڈ بڑھتا ہی گیا اور اس کے بعد 7 اور کنٹری نے نیٹو کو جوائن کر لیا۔ جو کنٹریز پہلے رشیا کا ساتھ دے رہی تھی ابھی وہ نیٹو کا حصہ بن گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب پہلی بار نیٹو کا بارڈر الائن میں رشیا کے ساتھ اٹیچ کر رہا تھا۔ ابھی صرف 3 ہی کنٹریز بچی تھی جنہوں نے نیٹو کو جوائن نہیں کیا تھا۔ ان میں تھا بیلاروس، یوکرین اور جارجیا۔ یوکرین اور جارجیا نے جب نیٹو کو جوائن کرنا ٹھیک سمجھا، یہ بات رشیا کو ہضم نہ ہوئی، کیونکہ رشیا کو لگتا تھا کہ اگر یہ دونوں کنٹریاں بھی نیٹو میں شامل ہو گئی تو اس کا بلیک سی پہ جانے کا ایکسیس کبھی بھی بند ہو سکتا ہے۔ جہاں آپ کو بتا دیں کہ امریکہ اور سعودی عربیہ کے بعد تیسرا سب سے بڑا ملک رشیا ہی ہے جو گیس اور آئل سپلائی کرتا ہے، اور یہ پورا ٹریڈ بلیک سی کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ یہی وہ بات تھی کہ رشیا ان دونوں کو نیٹو میں جانا اس کو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اتنا سب کے باوجود بھی یوکرین کی نیٹو میں جانے کی خواہش تھی۔ اتنا ہی نہیں، یوکرین نے 2013 میں یورپ میں جانے کی اپنی اچھا بھی ظاہر کی تھی۔ یاد رہے اس وقت کے یوکرین کے پریزیڈنٹ کو رشیا کا دوست اور کافی کرپٹ بھی مانا جاتا تھا، لیکن جب ڈیل سائن کرنے کی باری آئی تو یوکرین کے پریزیڈنٹ نے ڈیلاس نام پہ رشیا سے بڑی رقم لی اور کہہ کر کہ یوکرین رشیا کا ہر معاملے میں ساتھ دے گا۔ اور جب یہ خبر نکل کر میڈیا کے سامنے آئی تو لاکھوں پروٹیسٹر نکل کر سڑکوں پہ آ گئے کہ یوکرین کو یورپ کا حصہ بننا چاہیے۔ پروٹیسٹر کا اتنا پریشر بڑھ گیا کہ آخر کار یوکرین کے پریزیڈنٹ نے ان پر کریک ڈاؤن کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ان سب کے بیچ 100 سے زیادہ پروٹیسٹر مارے گئے۔ یہ دیکھ کر پروٹیسٹر اور زیادہ وائلنس ہو گئے اور معاملہ اور زیادہ بگڑ گیا۔ معاملہ اتنا زیادہ بگڑ گیا کہ یوکرین کے پریزیڈنٹ کو اپنی پوسٹ چھوڑ کر رشیا بھاگنا پڑا۔ دوسری طرف پروٹیسٹر کو جہاں پہ جیت لگ رہی تھی وہاں پوتین کو یہ اپنی ہار لگ رہی تھی، لہٰذا پوتین نے اپنی طاقت کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے رشین آرمی نے بلیک سی میں یوکرین کے کنٹرول پینسولا کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد رشیا سے لگے ہوئے سرحدی علاقے پر فرانس اور ڈمشق کو بغاوتیوں کے ساتھ کا اعلان کر دیا۔ رشیا نے ان سپرنٹس کی خوب مدد کی جنہوں نے ان دونوں ریجنز کو یوکرین سے الگ کرنے کی ڈیمانڈ کر ڈالی۔ ان 8 سالوں میں ادھر اتنا زیادہ خون بہا کہ 14,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی، جبکہ 20 لاکھ یوکرینین یہ دونوں ریجنز چھوڑنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اصل میں ان دونوں اسٹیٹ کی آزادی ہر طرف سے پوتین کے حق میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پوتین ان دونوں کی جم کر مدد کر رہا تھا۔ نومبر 2021 میں پوتین کے کھل کر ارادے سامنے آ گئے۔ سیٹلائٹ کی تصویر سے دیکھا گیا لاکھوں گروپ ممبر کو یوکرین کی بارڈر کی طرف موو کر دیا گیا ہے۔ کچھ ہی ہفتے بعد پوتین نے اپنی ڈیمانڈ ظاہر کر دی۔ اس کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ نیٹو اس ایریا میں اپنی فوج کو تعینات نہ کرے اور اسی حد میں لے کر جائے جو 1997 میں ہوا کرتی تھی، انڈیا سے بہت دور۔ لیکن پوتین کی وہ ڈیمانڈ ویسٹرن لیڈرز نے فوراً رد کر دی، اپنی فورسز کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ دوسری طرف یوکرین کو چاروں طرف سے گھیرنے میں لگے رہے اور ہیوی ڈرلنگ بھی کرتے رہے۔
21 فروری 2022 کو پوتین لائیو آ کر ڈوناس اور لبس کو الگ کنٹری بھی ایکسپٹ کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی رشین سولجر پیس کیپنگ کے نام پر اس ایریا میں شامل ہو گئے۔ دوسری طرف یوکرین کے پریزیڈنٹ نے ویڈیو لائیو آ کر یہ میسیج دیا، اگر جنگ میں نقصان ہوا تو اور کسی کا نہیں، دونوں کنٹریز کی عوام کا ہوگا۔ ویسٹرن کنٹری کا کہنا ہے کہ یوکرین ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے اور ہم کسی کو بھی نیٹو میں شامل ہونے سے منع نہیں کر سکتے۔ اس معاملے کے 2 دن بعد پوتین نے اسپیشل ملٹری فورس کے نام پر یوکرین پر کھل کر حملہ کر دیا۔ دوسری طرف ویسٹرن کنٹریوں نے یہ کہا کہ پوتین کو ان سب کا حساب دینا پڑے گا۔ پوری دنیا میں اینٹی وار پروٹیسٹر یوکرین کے حق میں نعرے بازی کرتے دیکھے گئے، جہاں تک کہ رشیا میں بھی ہزاروں پروٹیسٹر یوکرین کے حق میں باہر نکل کر آ گئے۔ نیٹو کی رسپانس فوج پہلی بار ہسٹری میں نکل کر سامنے آ گئی۔ پوری دنیا یوکرین کو سپورٹ تو کر رہی ہے لیکن رشیا سے ڈائریکٹ نہیں ہو رہی۔ رشیا کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نیوکلیئر ویپن کی کلیکشن موجود ہے اور پوتین پہلے ہی دھمکی دے چکا ہے، اگر کسی نے بیچ میں پڑنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ فزیکل ہونے کی بجائے امریکہ سمیت دوسری کنٹریز نے بھی رشیا پہ سینکشن لگانا شروع کر دیا ہے۔ ایسا کرنے سے رشیا کی اکانومی کو کافی زیادہ نقصان ہوگا اور شاید پوتین کو بھی لگام دی جا سکے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو رشیا اور یوکرین کا یہ مسئلہ کافی حد تک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔